یہ کہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہاں کہاں حاضری دیں؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زائرین کو مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کون کون سی جگہ ایسی ہے جہاں حاضری دینا ہے، سنیں اس ویڈیو میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ بھائی صاحب کچھ مزید بتائیے کہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہاں کہاں حاضری دیں، کہاں کہاں سلام کہیں، اور اسپیشلی جنت البقیع اس کے کیا آداب ہیں، اور مسجد قباء وغیرہ کے بارے میں۔ دیکھیں، پہلے تو مسجد نبوی شریف میں جو ایک بہت بڑی زیارت ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ ایسا ایمان افروز مقام ہے کہ آپ لٹرلی جنت میں جاتے ہیں جی ویسے تو وہ شعر بڑا پیارا ہے نا کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ مدینہ تو خود ہی ایک پورا کا پورا یوں سمجھے کہ رحمتوں کی سرزمین ہے، مگر اسپیشلی جو ریاض الجنہ ہے نا، نبی پاک کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو وہاں جانے کی کوشش کریں۔ بہرحال زائرین کو ایک ہی بار موقع نارملی وہ اپلیکیشن وغیرہ کے ذریعے ملتا ہے، تو بہرحال جتنی بھی حاضری ملے تو وہاں جائیں اور اپنے اندر یہ فیلنگ محسوس کریں کہ واقعی میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اب جنت میں جتنا وقت ملے وہ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، تو ایمان کا گواہ کریں۔ ذہن میں رکھیے کہ اب میں جنت میں آ گیا، اب انشاءاللہ آگ میں نہیں جاؤں، انشاءاللہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی رب کی رحمت کا ایک فارمولہ ہے کہ گناہگار اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے اگر مسلمان ہے تو اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو اس کو پھر آخر میں جنت میں ہی داخل کیا جائے گا، لیکن جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو بڑی امید افزا بات کر دی کہ یا اللہ تیری رحمت کا ہی یہ اصول ہے، اور میں مدینہ منورہ میں آ کر ریاض الجنہ میں جب میں آ گیا ہوں تو اللہ اب تو نے مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا، اور یہ التجا بھی بڑی پیاری ہے، انشاءاللہ رب کے کرم سے امید بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اس نیت سے ریاض الجنہ میں جائیں۔ پھر مسجد نبوی شریف کا ایک ایک پلر، ایک ایک یہ سمجھے انچ جو ہے وہ زیارت ہی ہے، تو بدل بدل کر جگہ نوافل پڑھے، درود پاک پڑھے، ان مقامات کو اپنے ایمان کا گواہ کرے، اور اس کی الگ الگ فیلنگز بھی ہیں، یعنی اولڈ مسجد نبوی شریف کی الگ فیلنگ ہے، چھتریوں کے نیچے بیٹھنے کا ایک الگ لطف ہے، پیچھے صحن میں جانے کا ایک الگ لطف ہے، پھر مسجد نبوی شریف کے باہر صحن میں گنبد خضرا کے پاس گنبد خضرا کے رنگ بھی الگ الگ محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، صبح کے وقت آپ کو الگ فیلنگ ہوگی، دھوپ کے وقت الگ ہوگی، رات کے وقت الگ فیلنگز ہوگی۔ تو بس ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، بس ان کو کیپچر کرتا رہے، اپنی میموریز کو بناتا رہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ نے بہت خوبصورت زیارت کی جگہ بتائی، اور وہ ہے جنت البقیع، بالکل نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں موجود ہے، اور کسی سے بھی پوچھ بھی لیں تو مسجد نبی شریف کے سامنے اس کی باؤنڈری ہے۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جنت البقیع کے باہر سے ہی حاضری دی جائے، کیونکہ اندر جانے میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہاں پر قبریں جو ہیں وہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، اور آپ غور کریں کہ وہاں کتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہے۔ تو بہرحال جنت البقیع کی حاضری باہر سے فاتحہ پڑھیں، اور پھر باقاعدہ سلام کس طرح پیش کرنا ہے وہ رفیق الحرمین میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مگر آپ سوچیں کہ 10,000 صحابہ کرام ہیں تو تابعین کتنے ہوں گے، اولیاء کاملین کتنے ہوں گے، رحمتوں کی برسات یہاں ہو رہی ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے محشر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی قبر منور سے نکلیں گے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ساتھ ہوں گے، پھر آقا فرماتے ہیں اہل بقیع میرے ساتھ ہوں، یعنی یہ محشر کے میدان میں جو قافلہ آئے گا اس میں نبی پاک کے ساتھ اہل بقیع بھی ہوں گے۔ تو یہ کمال کا قبرستان ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان سیدہ کائنات، بی بی فاطمہ وہاں پر ہیں، اور نبی پاک کے اہل بیت وہاں پر، نبی پاک کے والد صاحب کا مزار بھی وہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت سارے مزارات، اور نام لیں 10,000 صحابہ آپ کس کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ون آف دا امیزنگ گریو یارڈ ہے۔ پھر بہرحال جنت البقیع حاضری دیں۔ 2 حاضریوں کی میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ روزانہ دیں۔ اچھا، جنت البقیع بھی اسی میں 3 ہو جائیں گی۔ جنت البقیع تو روز آتے جاتے آپ سلام عرض کریں، اور اس میں 2 اور حاضری ہیں جس کے لیے تھوڑا سا ٹریول کرنا پڑے گا، جس میں جو ہے وہ سید الشہداء یعنی جبل احد، اور وہاں شہداء احد کے جو مزارات ہیں، تو اس کا اگر اپنی روٹین یہ بنا لیں کہ رات میں وہاں چلے جائیں، جب نارملی رات دیر سے اگر آپ عشاء کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد اگر وہاں جائیں تو بڑا کلائمیٹ بھی کول ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود شہداء احد کے پاس کرم فرمانے آیا کرتے تھے، تو یہ نبی پاک کا بھی ایک انداز ہے احد پہ آنا، اور احد پہاڑ وہ ہے اس کا دیدار کریں، اور ہو سکے تو قریب بھی جا کے اسے دیکھیں۔ دن میں جا سکیں گے، رات میں تھوڑا مشکل ہوگا، اور یہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ پیارے آقا سے محبت کرنے کی بنا پر جنت میں جائے، تو علماء نے بڑی بحث کی کہ پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں جائے، ایک امتی سچی محبت کرے تو وہ کیوں نہ جنت میں جائے۔ تو اصل چیز عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ تو جبل احد کا دیدار کریں۔ نبی پاک کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، ان کے دربار میں حاضری دیں۔ پھر وہاں اور بھی شہداء احد کے مزارات ہیں، اور دن میں ہو سکے تو فجر کے بعد اشراق چاش پڑھنے کے لیے مسجد قباء چلے جایا کریں۔
تو یہ 2 ایسی ایکٹیویٹی آپ روز کیا کریں اگر پاسبل ہو، ورنہ ایک بار تو کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس میں کیا ہے کہ قباء شریف یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی ہے. قرآن کہتا ہے اس کی بنیاد ہی تقویٰ پر ہے، اور اس میں جو 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان آپ ذرا سوچئے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پر حج کا ثواب ہے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر عمرے کا ثواب ہے. مدینے میں کتنے ثواب آسان ہیں ہمارے حج لیے، بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، تو سبحان کتنی ساری برکتیں ہیں. تو بہرحال یہ جتنا ہو سکے ان جگہوں پر جائیں. پھر اس کے علاوہ ماشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ پورا مدینہ ہی زیارت گاہ ہے. بہت سارے وہاں پر زیارت کروانے والے لوگ ہوتے ہیں جو زیارتیں کرواتے ہیں. جی. تو مدینے کی اور زیارتیں بھی کرنی چاہیے، جس میں مسجد قبلتین بھی ہے، مسجد جمعہ بھی ہے. پہلے 7 مساجد تھیں، 7 کہتے ہیں 7 کو، اب وہ 5 مساجد رہ گئی ہیں. غزوہ خندق جہاں پر ہوا تھا. پھر بیر روحہ وہ تھوڑا سا دور ہے، 70 کلومیٹر دور ہے. اگر ادھر جا کر دیکھنا ہے تو اس کنویں کو جا کر بھی زیارت کی جا سکتی ہے. تو یوں زیارتیں تو بہت ساری ہیں. مدنی چینل کا ایک پروگرام اگر آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں گے تو زیارات مقامات مقدسہ، اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی، جس میں ہم نے مکہ مدینے کی کافی زیارتوں کو بھی ریکارڈ کیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب، اب سفر جو ہے وہ مدینہ شریف سے نارملی وطن کی طرف ہوتا ہے، تو اب یہ بھی ترغیب ہے کہ تحفہ لے کر جایا جائے. تو کیا تحفہ لیں بھی کہ نہ لیں؟ اس میں بھی ہے نا کہ کیا یہ بھی وہ سفر ہے جس کے تحفہ لیا جائے؟ اور پھر یہ بھی مشورہ دیں کہ شاپنگ کہاں سے کریں، مکے سے کریں، مدینے سے کریں، جدہ سے کریں؟ یہ 3 سٹی پہ نارملی جانا ہوتا ہے. دیکھیں اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ شاپنگ کا جو بھوت ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بہت ساری عبادتوں سے لوگ رہ جاتے ہیں. صبح بھی شاپنگ ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، پھر برابر والے سے پوچھ رہے ہیں تم کیا خرید کے لائے ہو، اچھا کتنے کا خریدا ہے. تو یہ اسی میں رہ جاتے ہیں اور کئی گھنٹے شاپنگ میں چلے جاتے ہیں. جی. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کرے کہ نبی پاک کے عشق کی خیرات لے آئیں، پیارے آقا سے شفاعت کی خیرات لے آئیں. اب دوسروں کو کیسے دیں اب گے؟ ان کے لیے تبرک لے آئیں. تبرک کے لیے کیا ہے کہ زمزم شریف اور کھجور کافی ہے، تسبیحات وغیرہ لے لیں، اور اس میں بھی زیادہ ٹائم نہ لگائیں. میں آپ کو اپنی ایک گھنٹے میں کام ہو سکتا. میں تو اپنی عادت آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید کہ ہر کسی کو سمجھنا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو کہہ دیتا ہوں اچھا یار اتنے کلو کھجور لے لینا، اور اس طرح کی 1-2 درجن تسبیحاں لے لینا، اور زمزم شریف تو ویسے ہی ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی چیز لینی ہے تو وہ آپ والی بات ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ ٹارگٹ رکھے کہ میں نے ایک مارکیٹ میں جانا ہے اور 1-1.5 گھنٹے میں وہاں سے نکل آنا ہے. میرا ایک منٹ قیمتی ہے. آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں دنیا میں کہیں سے ہم خرید سکتے ہیں، مگر مدینے کی وہ فضائیں، وہ عبادتیں، وہ نیکیاں، تو کوشش کریں مارکیٹ میں. اچھا پھر یہ غفلت والا ماحول ہوتا ہے، جب ایک جگہ آپ جائیں گے تو آپ کا جی چاہے گا اور ٹائم گزاروں. تو ان چیزوں میں وقت نہ گزاریں، اور پوری دنیا پڑی ہے شاپنگ کے لیے. یہاں کوشش کریں کہ آپ عبادت میں اور مسجد میں وقت گزاریں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، کھانے پینے کی کیا روٹین رکھنی چاہیے اس سفر میں؟ جیسے پہلے تو میں نے کہا اگر ممکن ہو تو روزہ رکھیں، اور روزے میں بھی لائٹ رہیں. جتنا آپ لائٹ رہیں گے، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کچھ لوگ دودھ اور ڈبل روٹی لے لیتے ہیں، وہاں لبن بڑی اچھی ملتی ہے، تو لبن سے بھی آپ جس کو لسی کہتے ہیں، تو وہاں لسی مل جاتے ہیں بہت دکانوں پر. تو لسی کے ساتھ ڈبل روٹی کے ساتھ آپ نے کھا لیا تو پیٹ نارملی بھر جاتا ہے. اس میں آپ لائٹ بھی رہیں گے، ایسیڈیٹی وغیرہ بھی نہیں ہوگی. اور اگر پھر بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، بعضوں کا تو ٹور کی طرف سے کھانا ہوتا ہے، تو جتنا کم کھائیں گے نا اتنا آپ زیادہ انرجیٹک رہیں گے، کیونکہ بار بار واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، وضو آپ کا باقی رہے گا. تو آپ کا زیادہ، کیونکہ ہم وہاں گئے عبادت کرنے ہیں نا، اور ہمیں اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے، تو باوضو بھی گزارنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے. تو ان تمام چیزوں میں کم کھانا انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا. بچوں کے ساتھ بعض لوگ، یا یوں کہیے بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور پھر بچوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر بچے مسجد شریف میں بھی لے جاتے ہیں، پھر مسجد شریف کی بے حرمتیاں خود نہیں کر رہے، بچے کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے مینج کریں؟ دیکھیے یہ بڑا ہی آپ نے سینسیٹیو سوال کیا ہے. اس میں ایسے بچے جن کی پاکی ناپاکی کا خیال بھی نہ رکھا جا سکتا ہو، تو ان کے لیے تو مسجد شریف میں لے جانا ہی ناجائز ہے. علماء نے اس کو تو بالکل منع کیا. بعض اوقات گناہ کی صورت بنے گی. طواف بھی کروا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پیمپر پہنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ پیمپر اندر سے ناپاک ہو چکا ہے تو اس کو لے جانا، اس کو اٹھانا، بہت سارے اس کے شرعی سوال ہیں جو آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. اور ایسے بچے جو باقاعدہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے باہر، گنبد شریف کے سامنے، کعبے کے سامنے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور ماں باپ بیٹھے ہیں سکون سے. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ وہ مقام کھیل کود کا نہیں ہے. اگر بچوں کو حاضری مدینہ کروانی ہے تو پھر بیسٹ تو پتہ ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ ایک ساتھ سارے بچوں کو نہ لے جائیں. ایک کو لے جائیں گے تو وہ تھوڑا شریف رہتا ہے، اس کے ساتھ 3-4 ہوتے تو پھر سارے ہی مل کر اللہ پاک آپ کو ایسے وہاں سے دعا ایسی کر کے آئیں کہ ہر سال آؤں اور ایک ایک کر کو لے آئیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر پھر لے کر جائیں تو پھر آپس میں بانٹ لیں کہ ایک کو ابو جی سنبھالیں، ایک کو امی سنبھالیں، تاکہ تھوڑا سا فرق ہوگا نا تو ادب اور یہ سارا معاملہ ہوگا. تو ان تمام چیزوں کا خیال ضرور ہے. دوستو آپ نے سنا، دوستو زائرین کو مسجد نبوی کے ہر ایک ستون اپنے آپ میں زیارت ہے. جنت البقیع میں جانا ہے، گنبد خضرا کی ہمیشہ
زیارت کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد مسجد غمامہ ہو گیا، مسجد ابو بکر ہو گیا، احد پہاڑ ہو گیا، حضرت سید الشہداء کا مزار مبارک ہو گیا۔ اس کے بعد وادی ابو تہان ہو گیا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنت کی زمین ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ریاض الجنت ہو گیا جو مسجد نبوی کے اندر ہی ہے، اور بہت ساری زیارت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں لوگ رہتے ہیں آپ کو زیارت کرانے کے لیے، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، پھر مسجد قباء، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی ایسی پلیسز بہت ہے جو ایک زائرین کو زیارت کرنا چاہیے۔ سو پڑھیں، ہاں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکالیں۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔